ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم نے نعت ہی نعت میں امام انقلاب نعت حضرت علامہ سید محمد ریاض الدین سہروردی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کلام کو شامل کیا۔ بہت سے کلام ہیں آپ کے جو شعراء آفاق کلام ہیں، اور بہت سی کتابیں ہیں جن کا ذکر نہیں ہو سکا، بہت سی خدمات ہیں کہ قلت وقت کے سبب ہم شامل نہیں کر سکے۔ بہرحال آپ کا جو مزار مبارک ہے اسی مسجد میں، جامع مسجد بغدادی میں، مارٹن کوارٹر میں ہے، اور آپ کے مریدین اور آپ سے محبت کرنے والے آج بھی آپ کی قبر پر حاضر ہوتے ہیں اور اصالہ ثواب کرتے ہیں۔ اور انشاءاللہ کل بھی ایک اور شاعر کو ہم شامل کریں گے، جن کے کلام کو انشاءاللہ شامل کریں گے۔ ایک مبارکباد پیش کرنی تھی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی شخصیت جن کا ARY QTV سے بہت گہرا تعلق ہے، اور نقیب ملت اسلامیہ حضرت علامہ پیر نقیب الرحمن صاحب کے صاحبزادے، اور وہ صاحبزادے کے ماشاءاللہ صاحبزادہ والا شان حضرت حسان نصیب الرحمن صاحب کے فرزند اور نور چشم صاحبزادہ صوبان نقیب الرحمن کا یوم ولادت تھا کل، اس حوالے سے مبارکباد پیش کریں گے، اور دوہری مبارکباد اس لیے کہ صاحبزادہ حسان نصیب الرحمن صاحب اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر بھی ماشاءاللہ منتخب ہوئے ہیں، تو یہ بھی مبارکباد، اور صاحبزادہ صوبان کی ولادت کی بھی مبارکباد ہم پیش کرتے ہیں۔ اور یہ جو سیگمنٹ ہوتا ہے سوال جواب کا ہوتا ہے، جس میں قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں اور آپ کے سوالات کے جوابات عنایت فرماتے ہیں، لیکن وقت بہت کم ہے، چونکہ اذان فجر کی جانب ہمیں بڑھنا ہے۔ اذان فجر کہیں گے ملک ممتاز و معروف قاری و نعت خواں جناب قاری اسد الحق، اور اس کے بعد جب ہم حاضر ہوں گے تو ہمارے پاس اتنا وقت ہوگا کہ ہم آپ کے سوالات شامل کر سکیں، اور قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب آپ کے سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں۔ تو ایک وقفے کی جانب بڑھ رہے ہیں، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ آپ کا خیر مقدم ہے۔ الحمدللہ آج ہم نے 20واں روزہ اختیار کیا، اور 20واں روزہ بالکل ہم اب آخری عشرے میں سمجھ لیں داخل ہو رہے ہیں، اور یہ آخری عشرہ بڑی برکتوں والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام روزے ہمارے قبول فرمائے، اور آنے والے روزے رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس میں مستعدی کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے سوالات کا سلسلہ ہے، سوال و جواب کا سیگمنٹ ہے یہ، اور آپ کے سوالات کو شامل کیا جا رہا ہے۔ قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تشریف فرمائیں جو آپ کے سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں گے۔ مفتی صاحب، اعتکاف ہی کے حوالے سے ایک یہ سوال تھا کہ کیا اگر کوئی شخص گھر پر ہے اور بحالت مجبوری اسے گھر پر کسی اپنی اہلیہ سے یا کسی سے بات کرنی کو ضروری، تو ٹیلی فون لائن پر کر سکتے ہیں بات؟ اتنی اجازت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی کوئی ضروری حاجت ہو، جیسے ایمرجنسی گھر میں ہو جاتی ہے، اطلاع دینی ہے، تو اس میں کر سکتے ہیں بالکل، اور کوشش کریں کہ اس صورت میں فنائے مسجد کی طرف آ جائیں۔ اچھا ہاں، یہ مطلب مسجد کے ہال میں بات کرنا یا دوسرے نمازی ڈسٹرب ہوں، کسی کی نیند ڈسٹرب ہو، اس سے بہتر ہے کہ باہر آ کے کر لیں۔ ٹھیک، ہمارے ساتھ کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میرا پہلا کوشچن ہے کہ اگر فرش پر لگانے والا پوچا دھلا ہوا تو ہے لیکن ناپاک ہے، اور اس پوچے کو فرش پر لگانے کے بعد فرش خشک ہونے کے بعد ٹائلز پر پانی کے داغ نظر آتے رہتے ہیں، تو ایسے فرش کی پاکی کا کیا حکم ہوگا، اور ایسے فرش پر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہوگا؟ میرا دوسرا کوشچن ہے جی بتائیے کہ اگر سجدہ سہو کرنے کے دوران یاد آ جائے کہ کوئی ایک رکعت پڑھنا باقی رہ گئی ہے تو کیا حکم ہوگا؟ اور میرا لاسٹ کوشچن ہے کہ اگر کسی نمازی کے سامنے سے کوئی جاندار کی تصویر والا سوٹ پہنے کوئی بچہ گزر جائے لیکن کھڑا نہ ہو، تو نماز کے واجب الاعادہ ہونے کا کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، سوال بتائیے گا۔ جی، میرا یہ سوال ہے کہ اگر کسی سے قرآن پاک کی کوئی بے ادبی ہو جائے، مطلب رکھتے وقت ہاتھ سے سلپ ہو جائے، الماری میں رکھتے، تو اس کا کوئی کفارہ؟ بڑی پریشانی ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، معلوم کرتے ہیں ضرور انشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ اچھا، کال ڈراپ ہو گئی مفتی صاحب، جوابات؟ یہ دو آفر تھے کہ کسی یہ جو کبوتر آ کے بیٹھ جاتے ہیں بس وہ گھر پہ اور ہم پکڑ لیتے ہیں، تو اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، ایک تو جنگلی کبوتر کہلاتے ہیں جو کسی کی ملکیت میں نہیں ہوتے، وہ تو جو اس کو پکڑ لے گا اس کا مالک ہو جائے گا، آپ پکڑ سکتے ہیں، لیکن اس میں اگر اس کے کہیں بچے ہوں، جیسے گھر میں بعض وقت بچوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، ہم اس کو پکڑ لیں تو وہ مناسب نہیں ہے، بچے مر جائیں گے، لیکن بہرحال مالک ہو جائیں گے۔ لیکن اگر کسی کی ملکیت میں ہے، جیسے کبوتر بازی میں اتار لیتے ہیں کبوتر کسی کو اور پکڑ لیتے ہیں، یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے، یہ ڈاکہ ہے گویا کہ اگر سب کے سامنے پکڑ رہے ہیں، چاہے سامنے والا راضی ہو، لیکن یہ شرعاً جائز نہیں ہے، اس کو منع کیا گیا۔ ٹھیک ہے۔ اور ایک انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک ریڑھی پہ چھولے کھائے تھے اور اس کے بعد وہ پیسے دینا بھول گئے، واپس گئے تو وہ چھولے والا اب نظر نہیں آ رہا، کیا حکم شرع ہوگا؟ تو دیکھیں، بالکل آپ کو اس کو پیسے دینا واجب تھے، لیکن اب چونکہ وہ نہیں مل رہا تو ایسی صورت میں آپ اس نامعلوم چھولے والے کی طرف سے صدقہ کر دیں، تو انشاءاللہ بروئے ذمہ ہو جائیں گے۔
یہ بچے نے پوچھا ہے کہ ناپاک پوچھا فرش پہ مارا تو وہ خشک ہو گیا ہے لیکن اس کے کچھ نشان پانی کے نظر آ رہے ہیں. خالی نشان سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر اس میں اسمیل وغیرہ آ رہی ہے، گیلا پن ہے تو ناپاک ہے، ورنہ زمین خشک ہو کے پاک ہو جاتی ہے، اور جب پاک ہو گئی تو اس پہ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. اگرچہ اسپاٹ نظر بھی آئے. ہاں اسپاٹ نظر آئے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں اسمیل یا رنگ نجاست کا، وہ صرف تھوڑے سے دھبے تو ویسے کپڑے پہ بھی رہ جاتے ہیں، اگر ہم نے پاک کر لیا دھبے رہ گئے تو دھبے معاف ہوتے ہیں، ایسے وہ بھی معاف ہوں گے. اور اگر کوئی رکعت کسی نے یہ کہتے ہیں سجدہ سہو کر لیا پھر یاد آیا پوری رکعت ہی رہ گئی تھی پیچھے کی، تو لازم بات ہے کہ وہ نماز تو نہیں ہوگی. اگر آپ کو نماز میں یاد آ گیا تو دوبارہ رکعت پڑھیں پھر سجدہ سہو کریں، اور اگر سلام وغیرہ پھیر کے باتیں وغیرہ کر لی تھیں تو پھر نماز دوبارہ ہی پڑھنی ہوگی کیونکہ پوری رکعت نکل گئی تھی. جاندار کی تصویر والا بچہ کوئی سامنے سے گزر جائے اس سے نماز پہ فرق نہیں پڑے گا، وہ تو تعظیماً لگی ہو اور پھر اس کے سامنے آپ باقاعدہ نماز پڑھیں تو. ویسے اگر کوئی سامنے سے گزر گیا تو اس میں آپ کے لیے کوئی کراہت نہیں ہے. قرآن اگر ہاتھ سے گر جائے جان بوجھ کے نہ گرایا ہو تو اس پہ کوئی کفارہ نہیں ہوتا. ہاں احتیاطاً اللہ کی بارگاہ میں اس غفلت پر توبہ ضرور کر لیں، لیکن کوئی کفارہ نہیں ہے. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ قرآن کے وزن کے برابر آٹا صدقہ کریں، یہ اپنی خود ساختہ بات ہے، اس کا شریعت میں کوئی مطالبہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا وہ سب مزید ہمارے ساتھ 2 کالر ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال بتائیے گا. روزے کی حالت میں ماؤتھ واش کر سکتے کیا نہیں؟ ٹھیک ہے بہت شکریہ. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے مفتی صاحب سے 2-3 سوال تھے. سم ٹائم اگر تراویح ہماری 4 سے 6 اگر لیٹ جاتے ہیں تو اس کا کیا بہتر طریقہ ہے ادا کرنے کا؟ اور ایک یہ پوچھنا تھا جو نماز میں وسوسے آتے ہیں، بڑے خیالات آتے ہیں، تو اس سے ہماری نماز پہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور ایک پوچھنا تھا ہمارے نا کمرے میں ٹی وی ہے، LED لگی ہے، ٹھیک ہے، ہماری ٹانگیں کوئی اسلامک پروگرام لگا ہوتا ہے کہ وہ ٹی وی کسی بھی چینل پہ دیکھتے ہیں تو ٹانگیں ہماری نا ٹی وی کی طرف ہوتی ہیں، اس سے کوئی بیعت بھی تو بات ہونی ہے. ٹھیک ہے جناب بہت شکریہ. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. ٹھیک ہے جناب بہت شکریہ. جی صاحب کیا کہیے؟ یہ ماؤتھ واش وغیرہ ذرا نہ یوز کریں تو بہتر ہے. تو اس میں خوشبو ہوتی ہے، اسمیل ہوتی ہے. جب آپ کسی سے بات کریں گے اسمیل جائے گی تو خواہ وہ بدگمانی کرے گا شاید اس نے روزہ نہیں رکھا ہوا، اور اگر حلق میں کوئی قطرہ وغیرہ اتر جائے تو اور مسئلہ ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی آپ کی پبلک ڈیلنگ والا معاملہ ہے تو پھر آپ منجن یا کوئی پیسٹ وغیرہ انگلی پہ لے کے وہ بھی تھوڑا سا یوز کر کے اور کوشش کریں کوئی بھی ایک ذرہ حلق میں نہ جائے. تو وہ سب اس میں مینتھول بھی ہوتا ہے تو اس کی ٹھنڈک بھی فیل ہوتی ہے گلے میں. ٹھنڈک تو خالی ایک وصف ہے، وہ ذات نہیں ہے. جس طریقے سے ہم چائے پی لیتے ہیں پھر بالکل اس کا صرف مٹھاس رہ جاتی ہے تو وہ ایک وصف کہلاتا ہے، اس کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو لیکن یہ کہ باقاعدہ قطرہ اگر چلا گیا تو ذات چلی گئی پھر تو روزہ ٹوٹ جائے گا. احتیاط ہی کر لیں بہتر ہے. اگر تراویح 4-6 نکل گئی ہیں تو آپ جماعت میں پہلے شامل ہو جائیں، عشاء کے فرض پڑھیں، باقی پھر وہ تراویح جو جماعت سے چل رہی ہے وہ بھی آپ پڑھ لیں. اس کے بعد پھر وطر سے پہلے یا وطر کے بعد آپ ان بقیہ جو رہ گئی تھیں اس کو ادا کر سکتے ہیں، اور وہ ادا ہی ہوں گی، قضا نہیں کہلاتی، ادا کی نیت سے کریں گے. اور نماز میں برے خیال وسوسے آئیں تو بہرحال نماز پہ اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. نماز آپ کی کامل ہو جائے گی، بلکہ جتنے زیادہ وساوس آئیں اور ان کو آپ جھٹکتے رہیں آپ کی نماز کا ثواب بڑھتا ہے. جتنی مشقت زیادہ اتنا ثواب زیادہ. ہم بعض اوقات بے دل سے ہو جاتے ہیں کہ یار مجھے تو وسوسے نہیں چھوڑتے سے نماز کا فائدہ کیا. اس کا اگر آخری کی بینیفٹ بتا دیا جائے تو آپ کہیں گے اس کو تو بہت بڑا فائدہ ہے. تو بالکل ہمت سے کرتے رہیں، انشاءاللہ سب ہو جائے گا. اور اگر LED کی طرف یہ کہتے ہیں کہ ٹانگیں ہماری ہوتی ہیں اونچی ہے اگر وہ تو پھر تو کوئی بے ادبی کا وہ نہیں ہے، لیکن اگر نیچے ٹیبل پہ جیسے بعض اوقات رکھی ہوتی ہے بالکل اسٹریٹ ہے تو پھر یہ بے ادبی کہلائے گی، اس سے اجتناب کرنا. ٹھیک ہے. کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ ایک قیام اللیل ہے اور وتر تراویح ہے، تو یہ کیا تراویح جو ہے قیام اللیل میں ہی شامل ہوتی ہے یا پہلے ہم تراویح پڑھیں اور قیام اللیل کریں، اور قیام اللیل کی مقدار کتنی ہے؟ ٹھیک ہے جناب ٹھیک ہے. کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی. مفتی صاحب کیا کہیے؟ دیکھیں قیام اللیل کا مطلب ہوتا ہے رات کا قیام. تو جو آپ یعنی غروب آفتاب کے بعد اور سحری سے پہلے کرتے ہیں وہ سب قیام اللیل ہے. دیکھا جائے تو مغرب بھی قیام اللیل میں آتی ہے، عشاء بھی آتی ہے، تہجد بھی آتی ہے، ویسے نوافل بھی آتے ہیں، تراویح بھی آتی ہے. تو اب یہ جو آپ ایک فرق اگر کرنا چاہیں تو یوں کہ تراویح تو چلیں سنت ہے، قیام اللیل ویسی نفل نماز اگر آپ رات میں ادا کر رہے ہیں تو وہ ادا کر سکتے ہیں آپ. لیکن یہ رات کی نماز کو قیام اللیل کہتے ہیں، سب پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے. اس کی تعداد کا بھی پوچھا انہوں نے کہ قیام اللیل مقدار کم از کم 2 اور زیادہ کی کوئی حد نہیں، لیکن اتنی ہی کریں. کوشش یہ کریں کہ جو پابندی سے استقامت سے کر سکیں. ایک دن آپ نے 100 پڑھ لی، دوسرے دن 2 پڑھ لی، تیسرے دن پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا، یہ مناسب نہیں ہے. چاہے 2 رکعت رکھیں لیکن روزانہ اس کو پڑھیں تو پھر یہ برکت ہی برکت. ٹھیک ہے. کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوال بتائیے گا ذرا. آواز تھوڑی سی آپ کی اگر ہم تک پہنچ جائے تو اچھا ہے.
جی جی میرا سوال ہے کہ میرے والد صاحب بیمار ہے اور ڈاکٹر نے روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، تو ٹھیک ہے، اس کا کفارہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر یہ روزے کی حالت میں انہیلر لے سکتے ہیں کہ نہیں؟ انہیلر لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سانس کے مسائل کے لیے. ٹھیک ہے جناب، شامل کرتے ہیں. کیا کہیے گا مصطفیٰ؟ جی ایک تو والد صاحب کو اگر واقعی کوئی ماہر ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ آپ کی بیماری بڑھے گی یا مرض دیر میں اچھا ہوگا تو وہ بالکل روزہ چھوڑ سکتے ہیں. اچھا ایک فرق یاد رکھیں، قضا اور کفارے میں فرق ہے. کفارے کا لفظ استعمال ہوتا ہے 60 روزوں کے لیے، اور قضا کا لفظ استعمال ہوتا ہے ایک روزے کے بدلے ایک روزہ. تو یہاں پہ قضا کا لفظ استعمال ہوگا. تو آپ کے والد صاحب اگر بعد میں صحت پا جاتے ہیں تو ایک روزہ قضا، یعنی جتنے روزے دیکھ لیں ان کی قضا کر لیں تو انشاءاللہ بری ذمہ ہوں گے. اور جس کو سانس کا مرض ہو وہ انہیلر اگر یوز کرے گا تو اس میں چونکہ لیکوڈ دوا ہوتی ہے روزہ ٹوٹے گا، لیکن وہ گناہگار نہیں ہوں گے کیونکہ بیماری کی وجہ سے. اس لیے ہمارا مشورہ ہوگا کہ روزہ ضرور رکھیں. اگر طبیعت زیادہ بگڑ رہی ہو تو انہیل کر لیں، تو چلے روزہ ٹوٹ گیا قضا کر لیں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو وہ روزہ پورا بھی ہو سکتا ہے یقیناً. جناب کالر ہیں ایک اور. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب سوال بتائیے. بات کر رہا ہوں. وعلیکم السلام، سلیم گجر بات کر رہا ہوں. اچھا جناب سلیم گجر صاحب، خیر مقدم ہے. سوال کیا ہے؟ جی سوال یہ ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سوال یہ جو ہم لوگ اسٹال وغیرہ لگاتے ہیں، راشن بانٹتے ہیں رمضانوں میں، جی لوگوں کو بانٹ دیتے ہیں، یہ دوبارہ ہم زکوٰۃ سے نکال سکتے پیسے یا زکوٰۃ ہی الگ دینی پڑتی ہے؟ ٹھیک ہے جناب، ٹھیک ہے، بہت شکریہ سلیم گجر صاحب. کیا کہیے گا صاحب؟ جی دیکھیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے کیش پیمنٹ لازم نہیں ہے. آپ روشن کی شکل میں، گولڈ کی شکل میں، فریج کی شکل میں، دوا کی شکل میں دے سکتے ہیں. لیکن بس اس میں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب ایک چیز پرچیز کرتے ہیں اس کی قیمت بعض اوقات علیحدہ ہوتی ہے، اور آپ اس کو سیل کریں تو قیمت علیحدہ ہوتی ہے. جب آپ نے راشن لے لیا تو آپ نے اگر 500 کا راشن لیا ہے، آپ اس وقت کی قیمت معلوم کریں کہ میں اگر اس کو بیچوں تو کتنے کا بکے گا. اگر وہ 450 کا بکے گا تو 450 روپے زکوٰۃ میں شمار ہوں گے. اچھا 500 نہیں ہوں گے. 500 نہیں ہوں گے، یہ ذہن میں رکھیں، ورنہ آپ مہنگا خرید کر اور اس کو چاہیں کہ چلو میری زکوٰۃ ادا ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا. جتنے کی وہ بیچیں گے قیمت بیچنے والی ہے تو وہ آپ زکوٰۃ میں شمار قیمت فروخت پر، اس کا قیمت فروخت کے اوپر، تو اس کا تھوڑا سا دھیان رکھ لیجیے، باقی ادا ہو جائے گی. ٹھیک ہے. کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوال بتائیے. میرے 2 سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ میرے نانا نے میری والدہ کو جو جائیداد کا حصہ دیا تھا اس میں سے انہوں نے زمین خرید لی تھی. اچھا. پھر میرے والد نے اپنے پیسوں سے اس پر گھر بنا کے وہ گھر میری امی کے نام کر دیا. اس کے بعد پھر میرے والد نے 2 گھر اور بنائے ہیں جو میرے بھائیوں کے نام کر دیا، لیکن ان کو قبضہ نہیں دیا تھا کسی وجہ سے کہ پیپروں میں صرف ان کے نام آئے. ٹھیک ہے. پھر اس بات سے میری والدہ ناراض ہوئی تھی ان سے، تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ نے یہ گھر دونوں بیٹوں کو دے دیا تو جو گھر میرا ہے وہ میری بیٹیوں کا ہے. ٹھیک ہے. تو ان کا پھر انتقال ہو گیا، تو اب اس کا کیا بنے گا؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ کا ایک ہی سوال ہے؟ 2 سوال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہے، شکریہ. ایک اور کال رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوال بتائیے. جی میرا سوال یہ ہے کہ رمضان المبارک میں کہا جاتا ہے کہ شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے. جی. لیکن اس کے باوجود بھی جب ہم نماز وغیرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں یا دیگر کام انجام دے رہے ہوتے ہیں، لیکن وسوسوں کا پہ وہی حال ہوتا ہے جیسے عام روزمرہ زندگی میں ہوتا ہے. جی شامل کرتے ہیں ضرور آپ کے سوال کو. جی مصطفیٰ. جی ایک تو یہ دیکھیں، اگر کسی نے اپنی زندگی میں کسی اولاد کو کوئی چیز دے دی اور مکمل قبضہ بھی دے دیا، قبضہ کے ساتھ ساتھ تصرف کا اختیار بھی، وہ بیچے، کسی کو تحفتاً دے، کچھ بھی کرے، جی ہاں، تو پھر یہ ان کی ملکیت سے چیز نکل کر دوسرے کی ملکیت میں چلی گئی. اب یہ بس دیکھ لیں، اگر والدہ کو ایسا انہوں نے مکان زمین بھی دے کر مکان بنا کے مالک بنا دیا تھا، یہ ان کی والدہ کا ہے، کسی اور کا حصہ نہیں. اور بھائیوں کو اگر دیا تھا اور قبضہ نہیں دیا، خالی نام کر دیا، تو وہ بھائیوں کے ملکیت میں نہیں گیا. تو والدہ کو تو مال وراثت نہیں بنے گا، لیکن بھائیوں کے مکان ضرور مال وراثت بنیں گے، ان میں سے تقسیم ہوگی. تو اس لیے پہلے یہ مسائل سیکھ لینے چاہیے سرپرستوں کو، تاکہ بعد میں اولاد اس طرح آپس میں جھگڑا نہ کرے. اور شیاطین کو جو بند کرنا ہے، اس میں 2 مطلب توضیحات ہیں، وضاحتیں ہیں. ایک تو یہ کہ ابلیس بند ہوتا ہے، باقی شیاطین بند نہیں ہوتے. یہ بڑے بڑے جری شیطان ہوتے ہیں، لیکن چھوٹے چھوٹے شیاطین کھلے ہوتے ہیں نماز میں، اسی لیے وسوسے وغیرہ وہ ڈالتے رہتے ہیں. اور ایک یہ ہے کہ تمام ہی بند ہوتے ہیں، لیکن اب یہ ان کی جگہ نفس لے لیتا ہے اور وہ وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. تو دونوں ہی روایات یعنی دونوں ہی توضیحات اور تفسیرات موجود ہیں.
اور زیادہ گمان غالب یہی ہے کہ بڑے شیاطین بند ہوتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ کھلے ہوتے ہیں، چھوٹے وسوسہ ڈالنے والے جیسے نماز میں، وہ جاری ساری رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، 2 کالرز ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سوال بتائیے۔ جی میرے پاس سے پہلا سوال یہ، وہ کل مفتی صاحب سے پوچھا تھا سر دھونے کے بارے میں، وہ مجھے یہ کہنا تھا کہ وہ غسل کے لیے پوچھنا ہے، کیونکہ وہ ڈاکٹر نے بولا کہ ہر مہینے میں کچھ دن اس نے بولا کہ مطلب سر نہیں دھونا نا 15 دن تک، تو غسل جنابت کیا مسح کر کے لے سکتے ہیں؟ اور دوسرا مفتی صاحب سے کہنا تھا تمام بے اولادوں کے سمیت میرے ان کے حق میں دعا کر دے برائے مہربانی۔ ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جناب۔ جی سوال یہ پوچھنا تھا کہ حدیث مبارکہ میں سنا ہے کہ ایک کتا اور ایک تصویر گھر میں ہوں تو رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ اچھا تصویر ذرا کائنڈلی یہ بتائیے گا کہ اگر تعظیماً نہ لٹکائی ہو، ویسے ہم نے لٹکائی ہو اپنی تصویر، تو اس میں بھی وہی حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے جناب، معلوم کرتے ہیں آپ کے سوال کو انشاءاللہ۔ جی وہ صاحب کیا کہیے؟ جی یہ بہن نے پوچھا وہ ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ سر نہ دھوئیں، تو غسل جنابت کا پوچھ رہی ہیں کیا کریں؟ دیکھیں اگر سر پہ پانی ڈالنا نقصان کا باعث ہے تو پھر گردن کے نیچے سے نہا لیں اور باقی اوپر کے حصے کا مسح کر لیں، گیلے ہاتھ کر کے مسح کر لیں پورا، بعد میں جو ہے وہ جب صحت مند ہو جائے تو غسل کر لیں۔ اور اگر فرض کر لیں ڈائریکٹ مسح کرنا بھی نقصان کا باعث ہے تو پھر کپڑا اوپر ڈال کر کپڑے کے اوپر مسح کر لیں تو وہ اس کے قائم مقام ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جو تعظیماً کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تصویر ڈال کے اس کے اوپر ہار بہت سارے ڈالیں گے تو تعظیم بنے گی، بلکہ آپ کا تصویر دیوار پہ لگا دینا ہی یہ اس کی تعظیم کی دلالت ہے، چاہے آپ کا قصد تعظیم ہو یا نہ ہو۔ اس کے مقابلے میں تحقیر ہے، اگر آپ جوتے کے مقام پہ تصویر ڈال دیں اور آپ کے میری تحقیر کی نیت نہیں ہے، چاہے لاکھ قسمیں کھائیں مقام تحقیر پر ہے، تو اسی طرح یہ مقام تعظیم پر ہی ہے، تو وہ اس میں نماز مکروہ تحریمی ہوگی اور فرشتے بھی نہیں آئیں گے اس گھر میں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جناب کیا کہیے گا؟ زکوٰۃ کے بارے میں ایک سوال تھا مفتی صاحب سے۔ جی جی، کہ یہ جو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں پلاٹ وغیرہ پہ، لیکن ابھی ہمیں کنفرم نہیں ہے کہ میں اس پلاٹ کو رکھوں گا، بیچ دوں گا، گھر بناؤں گا، کرائے پہ دوں گا، کیا کروں گا اس کا؟ یہ مجھے بھی پتہ نہیں ہے، پیسے آئے تو چلیں گھر بنا دیں گے، نہ آئے تو چلیں بیچ دیں گے، تو اس طرح کا جو پلاٹ ہوتا ہے اس پہ کیا صورتحال ہے زکوٰۃ کے بارے میں؟ ٹھیک ہے جناب، شامل کرتے ہیں آپ کے سوال کو۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، سوال بتائیے گا۔ جی 2 سوال تھے میرے، ایک تو یہ کہ والدہ اعتکاف میں بیٹھنا چاہ رہی ہیں تو وہ جیسے پردہ لگا دیتے ہیں تو وہ سونے کے لیے کیا زمین پر سونا ضروری ہے یا ساتھ چارپائی رکھ کر وہاں پر سو سکتی ہیں؟ ٹھیک ہے، دوسرا سوال؟ دوسرا سوال یہ تھا کہ نماز پڑھتے ہوئے اکثر جو ہے جو چارپائی وغیرہ ہوتی ہے اس سے کوئی بچہ سویا ہوتا ہے تو آپ سائڈ پہ جو ہے وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں یا ویسے چارپائی بچھی ہوتی ہے؟ کہتے ہیں جو چارپائی بچھی ہو تو اس کے سامنے نماز نہیں ہوتی، اس کے بارے میں؟ ٹھیک ہے جناب، شامل کرتے ہیں آپ کے سوال کو۔ جی صاحب۔ جی ہاں، ایک تو یہ اگر پلاٹ لیا ہے تو اگر 3-4 نیتیں مکس ہیں، اب ان کی مکس نیتیں ہیں کہ کوئی ایک کنفرم نہیں ہے تو اس پلاٹ پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، چاہے وہ کروڑوں کا کیوں نہ ہو۔ ٹھیک ہے۔ والدہ اگر اعتکاف کر رہی ہیں تو نیچے زمین پہ سونا ہی لازم نہیں ہے، چارپائی پہ سوئیں، بیڈ پہ سوئیں، کوئی ممانعت نہیں ہوتی۔ بچہ اگر سویا ہوا ہے چارپائی پہ سامنے تو نماز میں کوئی کراہت اتنی نہیں ہے جتنی بڑے کے اندر کراہت ہوتی ہے، کیونکہ اس میں ریاکاری کے امکانات ہوتے ہیں، بچے کو عموماً طبیعت میں دکھاوا پیدا نہیں ہوتا لیکن بڑے کے لیے ہو سکتا ہے۔ پھر یہ کہ ایک مشابہت بھی ہے بتوں کے ساتھ، جیسے ایک بت کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اس لیے احتیاط کر لیں بہتر ہے۔ سائیڈ میں پڑھنے میں تو کوئی کراہت نہیں ہے، بالکل بلا کراہت جائز ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا خالی چارپائی کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کے سامنے نماز نہیں ہوتی، یہ سب غلط خیال ہے۔ خالی چارپائی میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بالکل نماز ہو جائے گی۔ اصل تو انسان کے لیٹنے کے اس پر ہوتا ہے کہ اگر وہ جاگ جاتا ہے تو ریاکاری پیدا ہوگی اور یا مشابہت ہے بتوں کے سامنے جھکنے کے سلسلے میں، اس وجہ سے منع ہے۔ ٹھیک ہے جناب، ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میں نے چیک کرنا تھا زکوٰۃ کے بارے میں، اگر انسان کو نہیں پتا کہ اس نے 8-10 سال میں کب صاحب نصاب ہوا اور وہ ابھی تو ریگولر دے رہا ہے لیکن پہلے کا نہیں پتا، تو اس کا کیا ہوئے گا؟ اور دوسرا کوشچن یہ تھا کہ میرے پیرنٹس نے سسٹر کو ایک پلاٹ دیا تو وہ اس نے اپنی وہ چاہتی ہے کہ وہ بچوں کا ہے، وہ ابھی نابالغ 1-2 سال کے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس پہ زکوٰۃ ڈیو ہوئے گی یا نہیں؟ ٹھیک ہے جناب، ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے یہ پوچھنا تھا اگر کوئی منت مانی ہو نوافل وغیرہ اور وہ زیادہ تعداد میں تو پلیز اس کا کوئی کفارہ ہے تو بتا دیں پلیز۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ جی مصطفیٰ۔ جی اگر یہ دیکھیں زکوٰۃ معلوم نہ ہو کہ کب سال شروع ہوا تو سب سے پہلے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں کہ یہ غفلت ہونی ہی نہیں چاہیے تھی، لیکن اب اللہ نے چلے شعور دیا، شکر بھی ادا کریں۔
تو سابقہ گمان کرے سابقہ زمانے کا کہ کوئی زکوٰۃ بنی ہوگی کہ نہیں، اور تھوڑی بہت زکوٰۃ اضافی پھر دے دیں تاکہ اس کا کفارہ ہو جائے۔ باقی اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کر لیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ والدین نے بہن کو پلاٹ دیا تو یقینی سی بات ہے بہن نے وہ تجارت کے سے پرچیز تو کیا ہی نہیں، اب چاہے وہ ان کی ملکیت میں رہے چاہے بچوں کو دے دیں، دونوں صورتوں میں زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اور یہ کہتی ہیں زیادہ تعداد میں منت مان لی ہے نوافل کی تو اب کیا کفارہ ہے؟ کفارہ اس پہ کچھ بھی نہیں ہے، پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ آپ نے ایسا کیوں مانی۔ میں بہنوں کے لیے گزارش کرتا ہوں، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ انسان کی مثل نہیں ہے کہ آپ زیادہ چیز پیش کریں تو معاذ اللہ لالچ میں آ کر وہ فوراً آپ کی بات مان لے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، وہ اثرات قبول کرنے سے پاک و صاف ہے۔ جی ہاں، 10-10 ہزار کی نوافل کا کہہ کر یہ سوچنا کہ شاید اب اللہ تعالیٰ متاثر ہو کے میرا کام کر دے گا، یہ معرفت الہی نہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ اس لیے بہرحال اب آپ نے منت مان لی ہے تو اس کو آہستہ آہستہ آپ ادا کریں، 2-2 4-4 کر کے کریں۔ اگر زندگی میں ادا کر دیں تو ٹھیک، نہ ہو سکی تو اس کا فدیہ کی وصیت کر دیجیے گا، وہ یہ ہر نماز کے بدلے صدقہ فطر کی مقدار ہوتی ہے، اور یا پھر اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے گا انشاءاللہ۔ 2 کالرز اور ہیں ہمارے آج کی اس ٹرانسمیشن کے آخری 2 کالر۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں جی، میرے 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اگر ایک عورت جو گھروں میں کام کرتی ہے اس کے پاس 1 یا 2 تولے سونا ہو لیکن مزید پیسے نہ ہو تو ایسی عورت کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک گھر ذاتی ہو جس پہ ہم فی الحال رہ رہے ہیں لیکن ہم 2-3 پلاٹ مزید خریدنا چاہتے ہیں، لیکن ان کی نیت کی ابھی ہمیں شورٹی نہیں ہے کہ ہم ان کو بیچیں گے یا پھر ان پہ گھر بنائیں گے، تو اس طرح کے پلاٹس پہ زکوٰۃ بنے گی یا نہیں؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم جناب۔ جی نوید بات کر رہا ہوں۔ میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ میں یہ پتہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اپنے رشتہ دار اور عزیز و اقارب کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ سر چاچا ہو گئے یا ماموں ہو گئے یا پھپھی ہو گئی یا کوئی اس طرح کے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ جی صاحب۔ جی، اگر عورت کام کرنے والی کے پاس 1 تولہ سونا ہے تو یہ کم از کم 52.5 تولہ چاندی سے تو زیادہ قیمت کا ہے، تو وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتی ہیں۔ ہاں، اگر وہ بہت ہی بیچاری غریب ہے کہ تو سونا تو ہے لیکن گھر میں گزارا نہیں ہے تو اس کے شوہر کو دے دیں، جیسے یا اس کا کوئی بالغ بچہ ہو یا قریب البلوغ بچہ ہو اس کو زکوٰۃ دے دیں، پھر وہ گھر میں والدہ کو دے دے، یہ گنجائش نکل سکتی ہے۔ اور اگر آپ کے پاس گھر ہے اور 2-3 پلاٹ آپ نے ویسے لیا، بھی جواب دیا تھا کہ اس میں کوئی خاص بیچنے کی نیت نہیں ہے تو وہ مال تجارت نہیں ہے، ان پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں بالکل، لیکن اس میں اصول یہ ہے کہ جن کی نسل سے آپ ہیں، ماں باپ دادا دادی نانا نانی، انہیں نہیں دے سکتے۔ جو آپ کی نسل سے ہیں، بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسا نواسی، انہیں نہیں دے سکتے۔ شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو نہیں دے سکتے۔ اگر کوئی ان میں سید ہے اسے نہیں دے سکتے، یعنی ان کے علاوہ رشتہ دار سید نہیں دے سکتے۔ اسی طرح کوئی مالک نصاب ہے کہ کم از کم 40,000 50,000 روپے کا مالک ہے سونے کی شکل میں، چاندی کے، ان کو نہیں دے سکتے۔ باقی سب ماموں چاچا تایا کو دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ادا کریں گے مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ آج اعتکاف کے حوالے سے آپ نے بہت ہی قیمتی کلمات ارشاد فرمایا۔ یقیناً ہمارے ناظرین کو بہت سے مسائل سے آگہی ہوئی ہوگی اور بہت سی احتیاطیں جو نہ کر سکے گزشتہ سالوں میں ماہ رمضان میں حالت اعتکاف میں، وہ انشاءاللہ ان مسائل کو بھی سمجھیں گے اور ان احتیاطوں کو بھی پیش نظر رکھیں گے اور عبادت میں بھی انشاءاللہ حلاوت محسوس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ارادوں کو کامیابیاں عطا فرمائے اور بہتر طریقے سے اس سال اعتکاف اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، کل جب ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو کل مقابلہ حسن نعت کا 8واں کوالیفائنگ راؤنڈ ہے۔ انتہائی اہم مرحلے میں مقابلہ حسن نعت داخل ہو گیا ہے۔ 8واں کوالیفائنگ راؤنڈ ہے انشاءاللہ کل، اور کل ہم خراج عقیدت پیش کریں گے، ٹریبیوٹ پیش کریں گے، حضرت پیر نصیر الدین شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کلام شامل کریں گے اور شعراء آفاق کلاموں کو انشاءاللہ کلام پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔